وہ اب گیٹ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ گیٹ پر موجود چوکیدار کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور اس سے کچھ کہہ رہا تھا، مگر وہ گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی اور اب گیٹ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمر تیز قدموں کے ساتھ گیٹ کی طرف آیا۔ چوکیدار کچھ سراسیمہ نظر آ رہا تھا۔ جناب، یہ علیزہ بی بی گیٹ کھولنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ چوکیدار نے عمر کے آتے ہی اس سے کہا۔ عمر اس سے کچھ کہے بغیر علیزہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گیٹ پر لگے ہوئے تالے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔ علیزہ، کیا بات ہے؟ کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس نے علیزہ سے پوچھا۔ گیٹ نہیں کھل رہا، باہر جانا ہے۔ وہ اب بھی گیٹ کھولنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں، کہاں جانا ہے؟ پاپا کے پاس جانا ہے۔ علیزہ، عمر ساکت رہ گیا۔ گیٹ کھول دو چوکیدار، گیٹ کھول دو۔ وہ ابھی اسی طرح کہہ رہی تھی۔ عمر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ چند لمحے تک وہ کچھ بول نہیں سکا۔ خاموشی کے ان چند سیکنڈ میں اسے جیسے ہر چیز سمجھ میں آنے لگی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے پوچھا، پاپا کے پاس کیسے جاؤ گی؟ یہ باہر جاؤں گی نا تو ادھر وہ پاپا ہوں گے، اس نے اٹک اٹک کر کہا تھا۔ آؤ میں تمہیں پاپا کے پاس لے جاتا ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے واپس لے جانے لگا۔ وہ خاموشی سے اسی طرح اس کے ساتھ چلتی رہی۔ عمر جان چکا تھا کہ وہ نیند میں چل کر باہر آئی تھی، مگر جو بات اس کے لیے پریشان کن تھی وہ یہ تھی کہ علیزہ کب سے اس عادت کا شکار تھی، اور کیا نانو اور نانا اس بات سے واقف تھے؟ وہ جب سے یہاں آیا تھا آج پہلی بار علیزہ اسے اس حالت میں ملی تھی۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے اس کے کمرے میں لے آیا اور اسے اس کے بیڈ پر جا کر بٹھا دیا۔ وہ کچھ کہے بغیر بیڈ پر لیٹ گئی۔ عمر کو اس سے کچھ کہنا نہیں پڑا، اس نے خود ہی آنکھیں بند کر لی تھی۔ عمر کچھ دیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر چادر اس پر پھیلا دی۔ 2-3 بار علیزہ کو آواز دینے پر بھی جب اس نے آنکھیں نہیں کھولیں تو وہ مطمئن ہو گیا۔ علیزہ کمرے کی لائٹ آف کر کے باہر نکلتے ہوئے بہت الجھا ہوا تھا۔ اگلی صبح چھٹی تھی۔ علیزہ گھر پر ہی تھی۔ ناشتے کی میز پر عمر سے اس کی ملاقات تھی۔ عمر نے بیٹھتے ہوئے بڑا غور سے اسے دیکھا۔ وہ بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ عمر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ رات کے بارے میں اس سے کیا اور کیسے بات کرے۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر اپنی رفتار ہلکی رکھی۔ جب نانا کے بعد نانو بھی ٹیبل سے اٹھ گئی تو عمر نے علیزہ سے بات کرنے کا سوچا۔ علیزہ، ایک بات پوچھوں؟ عمر نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ علیزہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر کارن فلیکس کھاتے ہوئے کہا، ہاں، تمہیں نیند میں چلنے کی عادت ہے؟ علیزہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر ٹیبل پر گر گیا۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف دیکھا۔ وہ بالکل بے حس و حرکت تھی۔ عمر چند لمحے میز پر پڑے چمچ کو دیکھتا رہا، پھر پرسکون انداز میں اس نے علیزہ سے کہا، یعنی ہے۔ اٹس آل رائٹ، بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے۔ وہ روانی میں بیماری کہتے کہتے رک گیا۔ وہ اب بھی اسی طرح بے حس و حرکت تھی۔ کب سے ایسا ہے؟ عمر نے جوس پیتے ہوئے بڑے عام سے انداز میں اس سے پوچھا۔ نیند میں چلنے کی عادت؟ علیزہ نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ عمر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ مجھے نہیں پتا، اسے علیزہ کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ گرینی اور گرینڈ پا جانتے ہیں اس بات کو؟ علیزہ نے اس کے سوال پر سر ہلا دیا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ کل رات تم باہر گیٹ پر تھی، میں تمہیں وہاں سے لے کر آیا تھا۔ پہلے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، مگر پھر میں سمجھ گیا۔ وہ اسے بتا رہا تھا اور علیزہ کا دل چاہ رہا تھا وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ کیا عمر سے میری کوئی بات بھی رات نہیں رہے گی؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ سونے سے پہلے تم کمرہ اچھی طرح لاک کر لیا کرو یا پھر سلیپنگ پلس لے لیا کرو، بلکہ بہتر ہے کوئی سکون آور گولی لے لیا کرو، لیکن ڈاکٹر سے پوچھ کر۔ اس طرح رات کو باہر نکل جانا کافی خطرناک ہے۔ ابھی تم چھوٹی ہو، اس لیے اس کا ٹریٹمنٹ بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ اگر ابھی اگنور کرو گی تو بعد میں پرابلم ہوگا۔ وہ ہلکی آواز میں اسے سمجھا رہا تھا۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عمر نے اس سے پوچھا۔ اس نے جھکے ہوئے سر کو ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر ٹیبل سے کھڑا ہو گیا۔ پلیز آپ نانو کو اس بارے میں نہ بتائیں۔ اس نے اچانک علیزہ کی التجائی آواز سنی تھی۔ مگر تم نے کہا ہے وہ یہ جانتے ہیں۔ ہاں، وہ جانتے ہیں، مگر ان کا خیال ہے میں ٹھیک ہو چکی ہوں، وہ پریشان ہوں گے۔ علی، پلیز آپ ان سے بات نہ کریں۔ عمر کو اس پر ترس آ گیا۔ انہوں نے تمہارا کسی سے ٹریٹمنٹ کروایا؟ ہاں، وہ ایک سائیکیٹرسٹ سے سیشن کرواتے رہے ہیں، اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ تو اب کیوں؟ عمر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نانو سے بات نہ کریں۔ ان سے بات کرنے کا فائدہ ہوگا، سائیکیٹرسٹ سے دوبارہ سیشن ہوں گے تو تم پھر ٹھیک ہو جاؤ گی۔ عمر نے اسے تسلی دی۔ میں یہ سب نہیں چاہتی، وہ سر پکڑ کر دبی آواز میں چلائی تھی۔ آپ سمجھتے نہیں، میرے ایگزامز شروع ہونے والے ہیں، میں ٹینشن میں تھی اس لیے ایسا ہوا۔ اب میں ریلیکس ہونے کی کوشش کروں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔
نانا اور نانو فضول میں پریشان ہوں گے، مجھے بھی ڈسٹرب کریں گے، میں اپنے پیپرز پر توجہ نہیں دے پاؤں گی، پلیز آپ ان کو کچھ مت بتائیں۔ اس کے لہجے میں اتنی بے چارگی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ اسے یکدم علیزے کے چہرے پر اطمینان نظر آیا۔ تھینک یو، اس نے بے اختیار عمر سے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ علیزہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اگلے چند دن عمر رات کو خود لاؤنج کو لاک کرتا رہا اور سونے سے پہلے وہ ایک بار باہر کا چکر ضرور لگا لیتا، پھر علیزہ کے کمرے کے ہینڈل کو بہت آہستگی سے گھما کر چیک کرتا۔ دروازہ ہمیشہ اسے لاکڈ ہی ملا۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ علیزہ نے اس کی ہدایات پر عمل کیا تھا اور اس رات کا واقعہ صرف وقتی ٹینشن کا نتیجہ تھا۔ مگر یہ اطمینان زیادہ دنوں تک برقرار نہیں رہا تھا۔ اس رات وہ اپنے آخری پیپر کی تیاری میں مصروف تھا جب اس نے رات کے پچھلے پہر گھر میں مدھم شور سنا۔ کچھ چونک کر اس نے غور سے شور کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ چیخوں کی آواز تھی۔ وہ بجلی کی تھی تیزی کے ساتھ اپنے کمرے سے نکل آیا۔ چیخوں کی آواز علیزہ کی تھی اور اس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ عمر بے اختیار بھاگتا ہوا اس کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ لاک تھا اور اندر سے وہ کچھ کہتے ہوئے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ عمر نے پوری قوت سے دروازہ بجایا۔ علیزہ، کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ اس نے عمر کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ اب بھی اسی طرح چیخ رہی تھی۔ عمر کی سراسیمگی میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر پوری قوت سے دروازے کو پیٹا۔ علیزہ، دروازہ کھولو، فار گاڈ سیک، دروازہ کھولو، اندر کیا ہو رہا ہے؟ علیزہ۔ اس بار اندر ایک دم خاموشی چھا گئی اور اس خاموشی نے عمر کے اضطراب میں اور اضافہ کیا۔ علیزہ، دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک بار پھر بلند آواز میں کہتے ہوئے دروازہ بجایا اور تب ہی اس نے نانو اور نانا کو تیز رفتاری سے آگے پیچھے آتے دیکھا۔ گرینی، علیزہ بھی کچھ دیر پہلے اندر چیخ رہی تھی، پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے۔ عمر نے اضطراب کے عالم میں نانو سے کہا۔ ان کے چہرے پر بھی تفتیش تھی مگر وہ عمر کی طرح گھبرائی نہیں تھی۔ دوبارہ ڈر گئی ہوگی، انہوں نے دروازہ بجاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ عمر نے حیرانی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ دوبارہ ڈر گئی؟ کس چیز سے ڈر گئی؟ نانا نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ پریشان مت ہو، وہ نیند میں ڈر جاتی ہے۔ عمر ساکت کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ وہ بھی اب نانو کے ساتھ مل کر دروازہ بجا رہے تھے۔ علیزہ، لائٹ جلاؤ میری جان، دروازہ کھولو، گھبراؤ مت۔ نانو اب اسے ہدایات دے رہی تھی۔ چند منٹوں بعد عمر نے دروازے کی جھری سے کمرے میں روشنی ہوتے دیکھی۔ پھر چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ علیزہ کا رنگ زرد تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ عمر نے اس کے چہرے کو پسینے سے بھیگا ہوا دیکھا۔ نانو نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ اسے ساتھ لپٹائے پوچھ رہی تھی۔ نانا بھی کمرے کے اندر چلے گئے مگر عمر اندر داخل نہیں ہوا۔ وہ وہیں کوریڈور میں کھڑا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ تم ذہن پر اس چیز کو مت سوار کرو، اس کے ساتھ ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ جب بھی وہ اپنے پیرنٹس کے پاس رہ کر آتی ہے تو پھر اسی طرح نیند میں ڈر جاتی ہے یا پھر نیند میں چلنے لگتی ہے۔ تم اگر پہلے مجھے اس رات کے بارے میں بتا دیتے تو میں محتاط ہو جاتی اور اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاتی۔ اگلی شام عمر نانو کے ساتھ علیزہ کا پرابلم ڈسکس کر رہا تھا۔ اس نے انہیں اس رات علیزہ کے باہر جانے کے بارے میں بھی بتا دیا تھا اور اس کے پوچھنے پر نانو نے اسے علیزہ کے پرابلم کے بارے میں بتایا تھا۔ سائیکیٹرسٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے انسیکیورٹی کے احساس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ وہ خود کو محفوظ فیل نہیں کرتی اور پیرنٹس کے ملنے کے بعد یہ احساس اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے یہی ہو رہا ہے۔ وہ پیرنٹس سے مل کر آتی ہے، اس کے بعد اگلے 2-3 ماہ اسی طرح ڈسٹرب رہتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سائیکیٹرسٹ کی ہدایت ہے کہ پیرنٹس کے پاس نہ جانے دیں، کم از کم 1 سال اسے ان کے پاس رہنے کے لیے نہ بھیجیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کیسے بیہیو کرتی ہے۔ مگر میں اسے روک نہیں سکتی، وہ ماں یا باپ کے رابطہ کرتے ہی ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ مگر کل رات تو وہ بہت بری طرح ڈر گئی تھی، آپ نے اس کی حالت دیکھی تھی؟ وہ تو اب چند دن میں اس کے پاس سوں گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کل دوبارہ سے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جاؤں گی، نانو نے اسے بتایا۔ گرینی، آپ سائیکیٹرسٹ بدل دیں۔ اگر اتنے سالوں میں یہ سائیکیٹرسٹ اس کا علاج نہیں کر سکا تو کوئی دوسرا سائیکیٹرسٹ دیکھیں۔ سائیکیٹرسٹ بدلنے سے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا سائیکیٹرسٹ زیادہ بہتر طریقے سے ٹریٹ کرے۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا، اسے یہ پرابلم صرف سال میں چند ماہ ہوتی ہے، وہ بھی جب وہ اپنے پیرنٹس سے مل کر آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مگر گرینی، ان 2-3 ماہ میں اسے کوئی نقصان بھی تو پہنچ سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس رات وہ باہر گیٹ پر پہنچ گئی تھی اور اسے بالکل ہی پتہ نہیں تھا، اگر اسی طرح نیند کی حالت میں اس نے کچھ اور کر لیا تو۔
عمر واقعی فکر مند تھا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اسے کس قسم کا عدم تحفظ ہے، کیسی پروٹیکشن چاہیے۔ میں نے اسے ہر چیز دے رکھی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ گرینی، چیزیں انسانوں کی جگہ نہیں لے سکتی، وہ اپنے والدین کو مس کرتی ہے۔ آپ والدین کی کمی تو پوری نہیں کر سکتے۔ عمر نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، اس کے والدین اس کے پاس نہیں ہیں، مگر پھر بھی وہ دونوں جس طرح اس کا خیال رکھتے ہیں بہت کم لوگ ہی رکھتے ہوں گے۔ ہر سال ثمینہ چھٹیوں میں اسے اپنے پاس بلوا لیتی ہے۔ باپ سے بھی ہر سال نہ صحیح مگر 2-3 سال بعد ملتی ہی رہتی ہے۔ دونوں باقاعدگی سے اسے فون کرتے رہتے ہیں۔ ہر آنے جانے والے کے ہاتھ اس کے لیے کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے ہیں۔ ہر ماہ اس کے اخراجات کے لیے جو رقم بھجواتے ہیں وہ الگ۔ پھر میں ہوں، اس کے نانا ہیں، جتنی دیکھ بھال ہم لوگ کرتے ہیں شاید ہی کوئی اور کرتا ہوگا۔ پھر بھی اسے انسیکیورٹی کا احساس ہے، پھر بھی اسے پروٹیکشن چاہیے، اور کیا دیا جا سکتا ہے اسے؟ اس کے علاوہ بھی تو فیملی میں بہت سے بچوں کے ساتھ یہی پرابلم ہے، مگر انہوں نے تو ایسی چیز اپنے اندر ڈیولپ نہیں کی۔ تم بھی تو ہو، تمہارے پیرنٹس میں بھی تو ڈائیورس ہو گئی تھی، کتنے سالوں سے اسی طرح بورڈنگ میں رہتے آ رہے ہو، تم نے بھی تو سب کچھ سنبھالا ہوا ہے نا۔ نانو نے اس کے سامنے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا۔ نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے گرینی، عمر نے مدھم آواز میں کہا تھا، یہ چیز ہمیشہ تکلیف دیتی ہے۔ نانو چند لمحے اس کو دیکھتی دے رہی۔ میں جانتی ہوں یہ تکلیف دہ ہے، مگر تم نے اس چیز کو اپنے اعصاب پر سوار نہیں کیا۔ میں چاہتی ہوں وہ بھی اسے لائٹلی لے، اپنے اور دوسروں کے لیے پرابلمز کھڑی نہ کرے۔ میں نے اس کی پرورش بہت محنت سے کی ہے، تم تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی کتنی مصروفیات اس کی خاطر ختم کر دی۔ اب اس قسم کی باتیں مجھے کتنا ٹینس کر دیتی ہیں، اسے اندازہ ہی نہیں ہے۔ نانو بہت شوقی نظر آ رہی تھی۔ گرینی، وہ جان بوجھ کر یہ سب نہیں کرتی، یہ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں وہ جان بوجھ کر نہیں کرتی، مگر وہ خوش رہنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ کیوں چیزوں کو اپنے اعصاب پر سوار کر لیتی ہے؟ تم نے غور کیا ہے، جب سے کراچی سے ہو کر آئی ہے بالکل گمسم ہو گئی ہے، کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی۔ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، ثمینہ کے پاس رہ کر آئے تب بھی یہی ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اسے وہاں جانے سے روک دیا کریں۔ میں کیسے روکوں؟ وہ خود وہاں جانا چاہتی ہے، اور ظاہر ہے ثمینہ بھی اصرار کرتی ہے، اور اگر ثمینہ کے پاس جانے سے اسے نہیں روک سکتی تو پھر اس کے باپ کے پاس جانے سے کیسے روکوں؟ گرینی، چلیں چھوڑیں، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ عمر نے انہیں زیادہ فکر مند ہوتے ہوئے بات کا موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ بس علیزے اے لیولز کر لے تو میری ذمہ داری بھی ختم ہو جائے گی۔ عمر ان کی بات پر کچھ حیران ہوا تھا۔ آپ کی ذمہ داری کیسے ختم ہو جائے گی؟ اس کا باپ اب اس کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس بار واپس جانے سے پہلے اس نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کی تھی۔ علیزے کی شادی؟ عمر جیسے چلا اٹھا۔ نانو نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ 2 ٹائم ایک ساتھ چل رہے ہیں، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ ابھی پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ علیزہ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لینا چاہتی تھی، مگر وہ کوشش کے باوجود اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی۔ عمر سیفٹی کیچ ہٹا چکا تھا اور ریوالور اپنی کن پٹی کی طرف لے جا رہا تھا جب انکل جہانگیر بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف لپکے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے اپنا ہاتھ چھڑاتا، انہوں نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زبردست تھا کہ وہ نہ صرف چند قدم پیچھے چلا گیا بلکہ ریوالور اور اس کے ہاتھ کی گرفت بھی کمزور پڑ گئی۔ انکل جہانگیر نے ایک جھٹکے کے ساتھ ریوالور اس سے چھین لیا اور اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا۔ علیزہ نے اس کی ناک میں سے خون بہتے دیکھا۔ انکل جہانگیر اب اسے گالیاں دے رہے تھے۔ نانو نے یکدم آگے بڑھ کر انہیں پیچھے کھینچ لیا۔ عمر اب سیدھا کھڑا پلکیں جھپکائے بغیر انہیں دیکھ رہا تھا۔ علیزہ نے کبھی کسی کے لیے اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت نہیں دیکھی تھی جتنی وہ اس وقت عمر کی آنکھوں میں انکل جہانگیر کے لیے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ناک سے ٹپکتا ہوا خون اس کی سفید شرٹ پر گر رہا تھا، مگر وہ جیسے اس سے بالکل بے خبر تھا۔ مجھ پر چلائیں مت، اس نے اب عمر کو انکل جہانگیر سے کہتے سنا۔ مجھ پر اب آپ ہاتھ اٹھا کر بہت پچھتائیں گے۔ کیا کرو گے تم؟ یہ ڈرامہ کرو گے جو ابھی کیا ہے؟ خودکشی کرنا چاہتے ہو تو جاؤ باہر سڑک پر جا کر کرو، وہاں جا کر شوٹ کرو اپنے آپ کو، لیکن میرے گھر میں نہیں۔ نہیں، ویسے ہی مروں گا جیسے مرنا چاہتا ہوں، آپ کے سر چڑھ کر مروں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 4-6 دن لوگ بات کریں گے، پھر بھول جائیں گے۔ جہانگیر ماس کو کچھ نہیں ہوگا۔ 4-6 دن ہی صحیح، مگر بات تو کریں گے آپ کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ انکل جہانگیر اس کی بات کے جواب میں کچھ کہتے، نانو نے انہیں کہا تھا، جہانگیر بس کرو، اس بحث کو بند کرو، یہاں سے باہر نکلو۔ انہوں نے انکل جہانگیر کو بازو سے پکڑ کر باہر لے جانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، مجھے یہاں سے باہر نہیں جانا۔ کیا سمجھتا ہے یہ خود کو؟ میں ایسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا۔ انہوں نے خود کو نانو سے چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز جہانگیر، فی الحال یہ سب کو ختم کرو، مجھے اس طرح پریشان مت کرو، ابھی اسے اکیلا چھوڑ دو۔ نانو نے ایک بار پھر ان کا بازو پکڑ کر التجائی انداز میں کہا تھا، مگر انکل جہانگیر بالکل بپھرے ہوئے تھے۔
آپ اس کو نہیں جانتی؟ یہ تماشا اس نے پہلی بار نہیں کیا ہے، اس سے پہلے بھی یہ 2 بار اس طرح لڑنے کے بعد سلیپنگ پلز کھا چکا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا۔ علیزہ نے شوق کے عالم میں عمر کو دیکھا، وہ اب بھی اسی طرح باپ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ مجھے شرم آتی ہے اس کو اپنی اولاد کہتے ہوئے۔ آپ کو باپ کہتے ہوئے مجھے بھی اتنی ہی شرم آتی ہے، اس نے انکل جہانگیر کو سرد لہجے میں جواب دیا۔ جہانگیر، خدا کے لیے دوبارہ جھگڑا شروع مت کرو، میرے ساتھ باہر آؤ۔ نانو نے انکل جہانگیر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی انہیں ایک بار پھر باہر کھینچنا شروع کر دیا۔ انکل جہانگیر کچھ کہنا چاہتے تھے مگر نانو کسی نہ کسی طرح انہیں کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئیں۔ عمر اپنی جگہ پر بے حس و حرکت کھڑا انہیں باہر جاتا دیکھتا رہا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی اس کی نظریں علیزہ پر جم گئیں۔ تم بھی یہاں سے جاؤ، اس نے درستی سے علیزہ سے کہا تھا۔ وہ اب ہاتھ کی پشت سے ناک صاف کر رہا تھا اور شاید تب ہی اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس کی ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ علیزہ اس کے کہنے کے باوجود اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ عمر نے ایک بار پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اسے وہیں کھڑے دیکھ کر اس کے چہرے کی ناگواری بڑھ گئی۔ تمہیں کہا ہے نہ جاؤ یہاں سے، اس بار اس نے تیز آواز میں علیزہ سے کہا۔ پلیز، میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا، مگر مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ اس وقت کسی قیمت پر عمر کو اکیلے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ علیزہ، مجھے اس وقت یہ کمرہ بالکل خالی چاہیے، میں تمہاری موجودگی تک برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے یہاں سے چلی جاؤ، اس نے تیز اور ترش لہجے میں اس سے کہا اور وہ بے اختیار رونے لگی۔ عمر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ اب اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی مگر اس کی ناک سے ٹپکتے ہوئے خون کے قطرے اب بھی اس کی قمیض پر گر رہے تھے۔ عمر دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑے بہت گہرے سانس لے رہا تھا۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کرے۔ چند لمحے اپنے آنسوں کو پوچھتے ہوئے وہ اسی طرح کمرے کے وسط میں کھڑی رہی۔ پھر ایک خیال آنے پر وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ہوئے کچھ ٹیشو پیپرز اٹھا لائی تھی۔ عمر کے بالکل بالمقابل گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک ٹیشو سے اس کی ناک سے بہتا ہوا خون صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا۔ علیزہ کو اس کے چہرے پر پہلے والی وحشت نظر نہیں آئی تھی، وہ اب تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ چند لمحے وہ علیزہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیشو لے لیے اور خود اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ علیزہ بھیگی پلکوں سے اس کا چہرہ دیکھتے رہی، اس کی نظریں عمر کو ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ میں آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں؟ علیزہ نے اچانک اس سے پوچھا تھا۔ وہ چہرہ صاف کرتے کرتے اچانک رک گیا۔ تمہیں میری پرواہ ہے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں علیزہ سے کہا۔ وہ ایسے کسی سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ چند لمحے حیرانی سے اس کا منہ دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کہا، ہاں، سب سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، پھر تم میری بات مانو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ علیزہ کو اس کے مطالبے پر شوق لگا۔ اس وقت مجھے صرف تنہائی درکار ہے، اس نے ایک بار پھر کہا۔ وہ چند لمحے کچھ کہے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پھر اس نے کہا، اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ وہ نہیں کریں گے تو میں چلی جاؤں گی۔ کیا نہیں کروں گا؟ اس نے علیزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ جو کچھ دیر پہلے آپ۔ علیزہ نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ خاموشی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ آپ نہیں کریں گے نا؟ اس بار علیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نہیں کروں گا، بہت دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے علیزہ سے نظریں چرا لی تھیں۔ اسے عمر کی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی چمک نظر آئی۔ اگلے لمحے وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا کر چہرہ جھکا چکا تھا۔ وہ بوجھل دل سے اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ عمر ایک بار پھر اپنا خون بند کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ بھاری قدموں کے ساتھ وہ کمرے سے نکل آئی اور پھر چند لمحوں بعد اس نے دروازہ لاک ہونے کی آواز سنی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اندر کیا کر رہا تھا یا کیا کرنے والا تھا اور وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ علیزہ وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ چند منٹوں پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے لیے غیر متوقع تھا، لیکن غیر متوقع ہونے سے زیادہ ناقابل یقین تھا۔ انکل جہانگیر اور عمر کے درمیان ہمیشہ سے اختلافات رہے تھے اور ان اختلافات سے کوئی بھی بے خبر نہیں تھا، لیکن یہ کسی کے لیے تفتیش کا باعث بھی نہیں تھے۔ ایسے اختلافات صرف عمر اور جہانگیر کے درمیان ہی نہیں بلکہ خاندان کے تمام لوگوں کے درمیان موجود تھے۔ معاذ حیدر انگریزوں کے زمانے میں انڈین سول سروس میں شامل ہوئے تھے۔ اس زمانے میں انڈین سول سروس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور جو تھے وہ سول سروس میں رہنے کے لیے بڑی جانفشانی سے کام کرتے تھے۔ اپنے انگریز آفیسرز کے سامنے برٹش گورنمنٹ سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے بعض اوقات انہیں آؤٹ آف وے جا کر کام کرنا پڑتا تھا، مگر ان کے ضمیر کے اطمینان کے لیے یہ بات کافی تھی کہ ان کے آفیسرز ان سے خوش ہیں۔ سول سروس اس زمانے میں بھی ان کی ضرورت نہیں شوق تھا۔ ان کا خاندان مالی طور پر اتنا مستحکم تھا کہ نوکری کی ضرورت نہ تو کسی کو پیش آتی تھی اور نہ ہی اسے پسند کیا جاتا تھا، مگر معاذ حیدر کے باپ نے اسے
اس ٹرینڈ کو توڑا اور اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے بعد سول سروس میں لے آئے۔ بنیادی طور پر وہ ایک جاگیردار خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے مزاج میں جاگیرداروں والی تمام چیزیں کوشش کے باوجود ختم نہیں ہو سکی تھیں۔ سول سروس جوائن کرنے کے کچھ سالوں بعد ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ معاذ حیدر مغربی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان ہجرت کی۔ جتنا عرصہ وہ سول سروس میں رہے انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا۔ جب انہوں نے ملازمت سے ریٹائرمنٹ لی تب تک ان کے چاروں بیٹے تھوڑے تھوڑے عرصے کے وقفے سے سول سروس سے منسلک ہو چکے تھے۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا ایاد حیدر بیرون ملک لاء کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آ کر فوراً سروس جوائن کر چکا تھا۔ دوسرے بیٹے سعد حیدر نے بھی بڑے بھائی کی پیروی کرتے ہوئے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سول سروس جوائن کر لی، لیکن بڑے بھائی کے برعکس انہوں نے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کا انتخاب کیا تھا۔ عالمگیر اور جہانگیر نے بھی بڑے دونوں بھائیوں کی طرح بیرون ملک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد فوراً سروس جوائن کر لی۔ سول سروس میں اپنی ساری اولاد بھیجنے والے معاذ حیدر واحد نہیں تھے، ان کے بھائیوں نے بھی قیام پاکستان کے بعد اپنی اولادوں کے لیے اسی شعبے کا انتخاب کیا تھا اور اس وقت ان کا تقریباً سارا خاندان سول سروس کے مختلف شعبوں سے منسلک تھا۔ معاذ حیدر نے ملازمت صاف ہاتھوں سے چھوڑی تھی۔ چھوٹی موٹی چیزوں کو اگر ایک طرف رکھ دیں تو انہیں اپنی پوری ملازمت کے دوران کسی اسکینڈل کا سامنا کرنا پڑا تھا اور نہ ہی انہیں کوئی ایسا کام کرنا پڑا تھا جس پر انہیں شرمندگی ہو یا ان کا ضمیر خود کو مجرم تصور کرتا ہو۔ ورثے میں باپ سے انہیں ایک لمبی چوڑی جاگیر ملی تھی اور انہوں نے اسی روپے سے اولاد کو بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوایا تھا، لیکن بیرون ملک قیام کے دوران ان کے بیٹوں کی مکمل برین واشنگ ہو گئی تھی۔ وہ چاروں زندگی کو ایک نئی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے باپ نے اپنی سروس سے صرف اچھی ریپوٹیشن کمائی ہے اور یہ کمائی ان کی محنت کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی۔ ان چاروں نے سول سروس جوائن کرتے ہوئے اپنے ذہن میں کچھ اور مقاصد رکھے تھے اور پھر انہوں نے ہمیشہ انہی مقاصد کے حصول کے لیے کام کیا تھا۔ چاروں نے اپنی سروس کے دوران ہر طرح کی کرپشن کی تھی، مگر اس کے باوجود وہ صرف اپنی فیملی بیک گراؤنڈ اور تعلقات کی وجہ سے ایسے اہم عہدوں تک پہنچ گئے تھے جس کی مثال صرف پاکستان میں ہی ملتی تھی۔ معاذ حیدر سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے کبھی اپنی اولاد کے ذہنوں کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ انہوں نے خود کو ضرورت سے زیادہ لبرل ظاہر کیا تھا۔ ان کی مصروفیات ہمیشہ ان کے اپنے بچوں کے ساتھ رابطوں میں آڑے آ رہی تھیں، مگر انہوں نے اس کی خاص پرواہ نہیں کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بچوں کی آئیڈیل تربیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے انہیں دنیا کی ہر نعمت دے رکھی تھی، اس لیے وہ ہر لحاظ سے ایک مثالی باپ ہیں۔ بعد میں بھی بیٹوں کو کسی چیز سے منع کرنے کے بجائے انہوں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے انہیں ہر کام کی اجازت دے دی تھی۔ جب ان کے بیٹوں کی کرپشن کا ذکر کھلے عام ہونے لگا تب بھی انہوں نے انہیں روکنے کے بجائے انہیں بچانے کے لیے اپنے تعلقات کو بخوبی استعمال کیا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے بیٹے جو کچھ کر رہے ہیں وہ ساری بیوروکریسی کرتی ہے اور ان چیزوں کے بغیر ان کے بیٹے اپنا کیریئر نہیں بنا سکتے۔ کبھی اگر انہیں پچھتاوا ہوتا بھی تو وہ خود کو 100 دلیلوں سے سمجھا لیتے۔ ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، لیکن بیٹیوں کو کانوینٹ میں پڑھانے کے بعد انہوں نے بہت کم عمری میں ہی ان کی شادی کر دی تھی۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں مالی لحاظ سے جتنے آسودہ تھے، نجی زندگی میں انہیں اتنے ہی مسائل کا شکار تھے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے ایاز نے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی ان کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے ایک یونانی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ 1.5 سال یہ شادی کسی نہ کسی طرح چلتی رہی، پھر دونوں میں طلاق ہو گئی۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے سول سروس جوائن کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کی مرضی اور پسند سے دوسری شادی کی۔ یہ شادی کچھ عرصہ اچھی طرح چلتی رہی۔ ان کے 3 بیٹے ہوئے، پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے چھپ کر ایک اور شادی کر لی۔ اس بار ان کی بیوی ایک ایرانی عورت تھی۔ اس شادی کا علم ہونے پر خاندان میں بہت ہنگامہ ہوا، کیونکہ ان کی دوسری بیوی کا تعلق معاذ حیدر کے اپنے ہی خاندان سے تھا۔ خاندان کے بہت زیادہ دباؤ پر انہوں نے اس بیوی کو طلاق دے دی اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کوئی اور شادی کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کسی نہ کسی طرح اپنی دوسری شادی کو ہی نبھاتے آ رہے تھے۔ ان کے 3 بیٹے بھی اب سول سروس میں آ چکے تھے۔ دوسرے بیٹے سعد نے بھائی کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے ماں باپ کی مرضی کے مطابق خاندان میں ہی شادی کی۔ 8 سال تک یہ شادی چلتی رہی، پھر دونوں کے درمیان اختلافات طلاق تک جا پہنچے۔ سعد حیدر نے دوبارہ ماں باپ کے اصرار کے باوجود شادی نہیں کی۔ ان کے 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں بیٹے اپنی ماں کے پاس تھے۔ تیسرے بیٹے عالمگیر نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور ان کی شادی تمام تر اختلافات کے باوجود ابھی تک قائم تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ چوتھے بیٹے جہانگیر نے پہلی شادی اپنی پسند سے کی تھی۔ 6 سال شادی قائم رہی، پھر دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔
جہانگیر نے اپنی بیوی کے اصرار کے باوجود عمر کو اپنی بیوی کے حوالے نہیں کیا بلکہ اپنے پاس ہی رکھا۔ طلاق کے 2 ماہ بعد ہی انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ اس بیوی سے ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ کراچی کی ایک ماڈل سے کچھ عرصے پہلے انہوں نے تیسری شادی کر لی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی حسینہ اپنے باقی بہن بھائیوں کے مقابلے میں قدرے پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ سب سے چھوٹی بیٹی سمینہ کو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی طلاق ہو گئی تھی۔ علیزے کو اس کی ماں نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، مگر دوبارہ شادی کرنے کے بعد وہ اسے اپنے ماں باپ کے پاس ہی چھوڑ گئی تھی۔ معاذ حیدر اور ان کی بیوی نے اپنے بچوں کی نجی زندگی کو خاص طور پر ناکام ہوتے دیکھا تھا، اور انہیں ہمیشہ یہ حیرت ہوتی تھی کہ ان کی تربیت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی جس نے ان کی اولاد کو زندگی کے اہم فیصلے کرتے ہوئے بہت سے مسائل سے دوچار رکھا۔ عمر جہانگیر اور اس کے باپ کی طرح معاذ حیدر کے سارے بیٹے ہی اپنی اولادوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھ پائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ علیزے وقتاً فوقتاً عمر اور جہانگیر انکل کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے انکلز اور ان کی اولاد کے درمیان ہونے والے جھگڑوں سے بھی آگاہ ہوتی رہتی، مگر اس نے کبھی کسی جھگڑے کو اتنا شدید ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر کیا عمر یہ سب کر سکتا ہے؟ اسے کمرے سے باہر آ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمر نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ کیا اتنی معمولی سی بات پر عمر خودکشی کی کوشش کر سکتا ہے؟ اور انکل جہانگیر کہہ رہے تھے کہ اس نے پہلے بھی 2 بار سلیپنگ پلز۔ علیزہ نے کچھ بے چینی سے کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ عمر ایسا نہیں تھا، عمر کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ پھر اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے دروازے اور فرش کے درمیان والی در سے کمرے کی روشنی کو دیکھتے ہوئے سوچا، یہ 4 سال پہلے والا عمر تو نہیں ہے یہ تو۔ وہ آگے کچھ سوچ نہیں سکی۔ نانوں کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں سے بلند آواز میں انکل جہانگیر کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کوئی انوکھا کام نہیں کرنا چاہتا، ہمارے خاندان میں وہ کوئی پہلا تو نہیں ہے جس کے لیے ایسا سوچا جا رہا ہے۔ کیا حیات نے اپنے بیٹے کی شادی خود کو بچانے کے لیے نہیں کی تھی؟ اور اس کے بیٹے نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آپ بتائیں، کیا وہ خوش نہیں ہے؟ اس کی بیوی اسے کہاں سے کہاں لے گئی۔ اس وقت وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہے، عیش کر رہا ہے۔ کیا سعد اور عالمگیر نے اپنے بیٹوں کی شادی اپنی مرضی سے کر کے کوئی فائدے حاصل نہیں کیے؟ اگر میں بھی ایسا کرنا چاہتا ہوں تو کیا غلط ہے؟ خالی خولی افسری حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اوپر ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والا نہ ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا خیال ہے اسے ابھی تک جو کچھ ملتا رہا ہے اس کی اپنی قابلیت کی بنیاد پر ملتا رہا ہے۔ میں اگر اس کے پیچھے نہ ہوتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ کتنے پانی میں ہے۔ انکل جہانگیر کی آواز سے ان کے غصے کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتیں سننے لگی۔